ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کو راتوں رات آگ لگ گئی یا لگائی گئی، وہ جل کر راکھ ہو گئی. آپ کا یہاں پر کوئی وزیر اعلیٰ صاحب ہے، یہ ہزارہ دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایس بی کے پوسٹ بک چکے ہیں. وزیر اعلیٰ بار بار اقرار کر چکے ہیں، لیکن اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ روکے، یہ دھندا بند کرائے، اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کا یہ ہے وہ ہے. کہ بلوچستان کے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں وہ غیر فعال ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال شہید سکندر یونیورسٹی خضدار ہے، جو کئی سالوں سے اس کی بلڈنگ قائم ہے، لیکن اب تک اس میں کلاسز کا آغاز نہیں ہو چکا ہے. تعلیمی اداروں کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. تعلیمی اداروں میں جو سفارشی کلچر ہے، تعلیمی اداروں جو بحران پیدا ہو چکی ہے، اس کو حل کیا جائے. کل بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سینٹرل کیبنٹ کا میٹنگ جاری تھا، اس میں مختلف فیصلے لیے گئے، اس میں جو ہے نا تنظیمی فیصلے لیے گئے. ان فیصلوں کے مطابق آپ صحافی حضرات کو آگاہ کرانا ہے. کل بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی مرکزی کیبنٹ کا اجلاس چیئرمین کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس کی کارروائی سیکرٹری جنرل وی ایس او سمن بلوچ نے چلائی. اجلاس کا آغاز شہدائے بلوچستان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی سے کی گئی. اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال، بلوچستان کے تعلیمی مسائل، تنظیمی امور اور آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے زیر بحث رہے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سینٹرل کیبنٹ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اراکین نے کہا کہ بلوچستان میں آئین اور قانون کا نفاذ مکمل ختم ہو چکا، اظہار رائے پر مکمل پابندی ہے، سیاسی سرگرمیوں اور سیاسی عمل سے وابستگی ممنوع قرار دی چکی ہے. گزشتہ دنوں کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس و سیمینار کو ڈپٹی کمشنر کی این او سی سے مشروط کرنا انتہائی ہم سمجھتے ہیں گھناؤنی عمل ہے، جس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی. ہمارے حکمران اب پریس کو تالا لگا کر لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. بلوچستان میں میڈیا مکمل کنٹرول اور زیر عتاب ہے، جبکہ ہر فرد کی بولنے لکھنے پر پابندی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں پہلے سے ہی اظہار رائے پر ایک قدغن تھی، لیکن اب جو میڈیا ہے، پریس کلب ہی وہ واحد جگہ ہے، لوگوں کے لیے سہارا ہے کہ لوگ بے بس ہو کے یہاں پر آ کے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حکمران ہیں گونگے بہرے تو پہلے ہو چکے تھے، لیکن اب جو مظلوم ہیں، جو بے بس عوام ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. اس لیے انہوں نے پریس کلب کو نہ صرف پہلے بھی ایک پروگرام کے دوران پریس کلب پر تالہ بندی کی تھی، بلکہ واضح طور پر جو ہے نا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم اور اظہار رائے پر مکمل قدغن ہے، اور اس کو ہم فوری طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. صحافی حضرات، کیبنٹ اجلاس میں بلوچستان حکومت کی جانب سے بلوچستان کے طلباء رہنماؤں، سیاسی کارکنان، سول سوسائٹی کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں اساتذہ کے نام کو 4تھ شیڈول میں ڈالنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دے دیا گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت بلوچستان میں ایک رسم چل پڑی ہے. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلوچستان کے تمام لوگ جو یہاں پر ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو پڑھنے لکھنے پہ یقین رکھتے ہیں، جو قلم پہ یقین رکھتے ہیں، جو سیاست اور جمہور پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی زبان بندی کے لیے ان کو انڈر واچ جو ہے نا لایا جا چکا ہے. ہمارے انفارمیشن کے مطابق جتنے بھی ہماری طلبہ تنظیمیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے نام کو، ان کے رہنماؤں کے ناموں کو جو ہے نا 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے. نہ صرف ہمارے ناموں کو یا کہ طلبہ تنظیموں کو، بلکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے انفارمیشن کے مطابق بلوچستان کے سینکڑوں پروفیسرز، اساتذہ، ادیب، شعراء اور ایسے لوگ ہیں جن کو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے اور ان کی لسٹ پبلک نہیں کی جا رہی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے پرام سیاسی جوتکاروں کو سنگین الزامات، ٹرولنگ، جعلی ایف آئی آرز اور دھمکیوں کا سامنا تھا، جبکہ اب اساتذہ کو بھی مشکوک لسٹ میں ڈال کر ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، جو آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے. اور میرے خیال سے اس خطے میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے اپنے ہی اساتذہ کو انڈر واچ کر کے ان کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، چونکہ ہم سب کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے، ہماری پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے ہمارے بہت سارے جو چیزیں لکھنے پڑھنے کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں بلوچستان میں غیر اعلانیہ طور پر ایک سول حکومت کے پوشاک میں ماشاء اللہ کا نفاذ ہو چکا ہے.
اور بلوچستان کے لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ صحافی حضرات، تنظیمی کیبنٹ کے اجلاس میں تنظیمی امور و سابقہ پروگراموں کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ نظریاتی کارکنان کی انتک جدوجہد سے تنظیم نے مختصر وقت میں بہترین پالیسیوں پر عمل کیا ہے، جس میں تنظیمی اسٹرکچر کو نہ صرف مزید منظم کیا گیا ہے بلکہ مختلف زونوں میں پروگرامات کا انعقاد کیے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ تنظیم کے اراکین پر ڈسپلن و آئین کی پابندی پہلا شرط ہے، کسی بھی رکن کے خلاف آئین شکنی یا تنظیمی ڈسپلن کی پاسداری نہ کرنے پر بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ صحافی حضرات، کیبنٹ اجلاس میں کہا گیا کہ بلوچستان میں نظام تعلیم ایک کاروبار کا شکل اختیار کر چکا ہے۔ انتظامی کرپشن، ناقص منصوبہ بندی اور سفارشی کلچر نے تعلیمی نظام کو تباہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے نام پر بنائے گئے ادارے مکمل دیوانیہ ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے تمام جامعات میں اساتذہ کی تنخواہیں تک ادا نہیں کی جا رہی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے مکران میڈیکل کالج کا جو اسٹاف ہے وہ اپنے تنخواہوں کے لیے کالج بند کر کے احتجاج پر ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی غیر سنجیدگی اور ان کے بھونڈے مذاق یہاں تک پہنچ چکے کہ وہ تعلیم کے نام پر بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ کولیپس ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے اسٹاف کو دینے کے لیے سیلری جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ٹیچرز اسٹاف اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو بہت بڑا ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے تعلیمی سال ضائع جو ہے نا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس پہ جو ہے نا ہم نے اپنے کیبنٹ اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور اس پہ تحریک چلائیں گے۔ نہ صرف ہم تحریک چلائیں گے، بلوچستان کی جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں اور اسپیشلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ بلوچستان کے جو تعلیمی نظام کی جو زبوالی ہے اس پہ آپ لوگ کم از کم ایکشن لیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں وہ غیر فعال ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شہید سکندر یونیورسٹی خضدار ہے، جو کئی سالوں سے اس کی بلڈنگ قائم ہے، لیکن اب تک اس میں کلاسز کا آغاز نہیں ہو چکا ہے۔ جبکہ کوہلو میں 2007 سے کوہلو گرلز انٹر کالج تعمیر ہو چکا ہے، اس میں آج تک بچیوں کی تعلیم متاثر ہے، اور کوہلو کے جو گرلز ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ رکشان اور نصیر آباد بلوچستان کے دو بڑے ریجن ہیں، انتہائی بڑے ریجن ہیں۔ نصیر آباد اور رکشان میں یونیورسٹی کے جو ہے نا ایکٹ بہت پہلے اسمبلی سے پاس ہو چکے ہیں۔ حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے اتنے بڑے دو بلوچستان کے ریجن ہیں وہ ہائر ایجوکیشن سے محروم ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ رکشان یونیورسٹی اور نصیر آباد یونیورسٹی کی قیام کو فی الفور عمل میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اگر ہم کالجز کی صورتحال دیکھیں تو کالجز میں انتہائی مخدوش صورتحال ہے تعلیم کی، اور بلوچستان میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہاں پر جو تعلیمی منصوبہ بندی کی جاتی ہے انتہائی نائل لوگ بیٹھے ہیں۔ تعلیم کے نام پر بلوچستان میں کاروبار کے سوا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کا سیکٹری ایجوکیشن ہو، آپ کا ڈائریکٹر اسکول، ڈائریکٹر کالجز، آپ کے جتنے بھی ایجوکیشن سے حکومت اتنی بے بس، ناقص اور نائل حکمران ہیں بلوچستان کے کہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کو راتوں رات آگ لگ گئی یا لگائی گئی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اب تک حکومت کی جانب سے صرف لفاظی کے تحت حکومت محدود ہے، اور انہوں نے صرف ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس چیز پہ مطمئن ہیں۔ تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں اس تعلیمی ادارے کو، جو ایک کامن سینس کی بات ہے، اتنی بڑی ادارہ ہے، اس میں چوکیدار ہیں، چپراسی ہیں، آپ کا اتنا بڑا کالج ہے، اس کو آگ لگ گئی، پورے رات کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا، آگ کو بجھانے کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن صبح اپنے جب اسٹوڈنٹس کلاس میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کالج جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے۔ اگر نیچرل کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو بہت ساری حکومتی مشینری ہے، ایک ادارے کو اس طرح آگ لگ گئی اور حکومت سو رہی ہے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ لفاظی تک نہیں بلکہ یہ طلباء کی میراث ہے، ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اس میں فری اینڈ فیئر ایک انویسٹیگیشن کمیشن تشکیل دی جائے۔ اور بلوچستان حکومت میرے خیال سے اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، جو کروا رہے ہیں یہ سب گورنمنٹ خود کروا رہے ہیں۔
یہ جو کاروبار کا دھندا شروع کیا ہے تعلیم کی، یہ کس نے شروع کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے شروع کیا ہے. تو ہم اس پہ ان اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے جو گراؤنڈ پہ ہیں، ایجوکیشن کے نام پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، طلبہ تنظیمیں ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو بلا کر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں گے. اس کے تحت ہم اپنی احتجاجی تحریک چلائیں گے. تھینک یو.